كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات گزشتہ کئی نشستوں سے سورہ حدید ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کی 20 آیات ہم نے مکمل کی ہیں۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو بہت ہی جامع بڑی عظیم صورت ہے اور والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت، تو اس کا ایک ایسا جامع نقشہ ہمارے ذہن میں قائم ہو جانا چاہیے
کہ جیسے ہی سورہ مبارکہ کا نام آئے تو فوری طور پر جسے آپ کہتے ہیں نا وہ گلو کرنے لگے وہ باتیں. پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے، ذروہ سنام. اور اسی 6 آیات میں وہ آیہ مبارکہ جس پر ہم نے قدر تفصیل سے بات کی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پھر ایک آیت وہ کہ جس میں 2 تقاضے. یہ تقاضے کس کے ہیں؟ اللہ کے تقاضے ہیں. اور کس سے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے ہیں. یہ 10 صورتیں جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر مکمل ہوئی تھی، ان سب کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مدنی کا نصف آخر ہے. اور یہ بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک بہت بڑی تعداد منافقین کی تھی کہ جو وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا انہیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے، خبردار بھی کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا، اور وہ انداز اختیار کیا گیا کہ جس میں واقعتاً اگر انسان اس کی گہرائی میں اتر کر غور کرے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے تو انسان کے اوپر جھرجھری طاری ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جھرجھری کا یہ طاری ہونا جو ہے کسی منافق کے لیے نہیں ہے. وہ تو ان تمام چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتا ہے، جبکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہے، جن کے پاس ایمان جیسی دولت اور یہ خزانہ انہیں حاصل ہے، وہ کانپ اٹھتے تھے کہ کہیں ہمارا ذکر تو نہیں ہو رہا. فرمایا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایک آیت میں 2 تقاضے. ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور انفاق کرو. اور میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ انفاق سے مراد کیا ہے. صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو لگاؤ، کھپاؤ اس دین کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے. اس کے بعد 2 آیات ہم نے پڑھی کہ جس میں ان دونوں موضوعات کو لیا گیا. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ اور اللہ کے رسول پر؟ بے ایمانہ کیوں اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے؟ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ پھر اگلی آیات میں ہم نے تفصیل سے پڑھا جو لوگ بھی ان تقاضوں پر عمل پیرا ہیں، ان کو کر گزرتے ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار. بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے. وہ لوگ کہ جو واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، ان تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں، جو مومن صادق ہیں، ان کو تم دیکھو گے اس دن کہ ان کا نور ان کے سامنے موجود ہوگا، ان کے داہنی طرف موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل فرمائے گا کہ جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. اور جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا. جس دن کے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے کہیں گے، آپس میں بھی خسر پھسر ہو رہی ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل ایمان جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن وہ نور عطا فرمائے گا تو ان سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمارا توقف کرو، ہم تمہارے اس نور سے ہم بھی کچھ رہنمائی حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اور کہا جائے گا انہیں جاؤ، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. یہ نور جو ہمیں یہاں ملا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اصل میں دنیا میں ہمارے اعمال صالحہ، ہماری سیرت اور کردار کا نتیجہ، اور دل میں جو ایمان تھا اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں ہم اس مشکل مرحلے کو، پل صراط کے مرحلے کو عبور کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جو جوڑا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل ان کے رب کے سامنے جھک جائیں. اب گویا کہ جب یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے ایمانہ ایک غلبہ عطا فرما دیا. غزوہ احزاب جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس موقع پر حضور نے کہا تھا لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. آج کے بعد قریش اور عرب کی جمعیت جو ہے ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ تم پر حملہ کر سکے. اس لیے کہ 12,000 کا لشکر جو ہے مدینہ کے اطراف کو گھیرے پڑا تھا. صرف ایک خندق تھی کہ جو ان کے رستے میں حائل تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانثار ساتھی تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا جسے. اور شدید قحط کا عالم تھا، بھوک کی وجہ سے کمر دوری پڑ رہی تھی،
اور یہی وہ موقع تھا جس کے بارے میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب صحابہ حضور کے پاس آئے کہ حضور اب تو ہماری نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہماری کمر جو ہے دوری پڑ رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو وہاں بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ تمام کیفیات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، یہ گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام ہوا صلح حدیبیہ، جسے قرآن حکیم نے فتح مبین قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہے اگلے ہی سال یا اس سے 1.5 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جاء الحق وزهق الباطل کی عملی تفسیر آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اب یہ پورا کا پورا ایک انالیسز ہے سورہ مبارکہ کا کہ کہاں سے بات شروع کی، پھر کون سے 2 تقاضے ہیں جو ان تقاضوں کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کے وعدے ہیں، اور جو ان تقاضوں سے روگردانی کرتے ہیں ان کا کیا انجام آخرت میں ہونے والا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا گیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے، کوئی تماشے کے، کوئی زیب و زینت ہے، کوئی بناؤ سنگھار ہے، پھر مفاخرت ہے اپنے مال و دولت پر، اپنے آنا نسب کے اوپر ایک دوسرے پر فخر کرنا، فخر جتلانا، اور سب سے آخری دور جو انسانی زندگی کا ہوتا ہے وہ حرص مال کی بھی، شہرت کی بھی اور جائیداد کی بھی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہاں اگر گویا کہ اب وہ معاملہ اینڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد مثال دی گئی ہے نباتاتی جو ایک سائیکل ہے، یہ نباتاتی سائیکل جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے 4 مہینے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسان کا جو ایک حیاتیاتی سائیکل ہے وہ 60 70 80 برس میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن انجام دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہم بھی خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے، اور ہمارے بزرگ خاک ہو چکے ہیں، جسے آپ کہیے کہ وہ زمین کا رزق بن چکے ہیں، اور یہی معاملہ اس کھیتی کا بھی ہوتا ہے کہ جس سے کسان جو ہے وہ غلہ اتار لیتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر جو ہے کہ وہ حطامہ بالکل روندی ہوئی گھاس کی طرح ہو جاتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے تم بسر کر لوگے، لیکن یہ کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اب یہاں جو کچھ تم نے بویا تھا وہاں جا کر اس کھیتی کو کاٹو گے۔ اگر تو نیک اعمال کی فصل یہاں بوئی تھی، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں وقت لگایا تھا، تو اسے اپنے لیے توشہ آخرت پاؤ گے۔ لیکن اگر کہیں برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اپنے اوقات کو ضیاع کیا اور اس دنیا ہی کی دلدل کے اندر دھنستے چلے گئے، تو پھر وہ دوسرا انجام ہے کہ جو تمہارا منتظر ہوگا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، ہر شے عارضی ہے، یہ ملمہ کاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے یہ تہذیب جو ہے مغرب کی، لیکن یہ کہ یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ جو کچھ بھی یہاں نظر آ رہا ہے، بڑی زیب و زینت، بڑی چمک دمک، اس کی زلف گراگیر کے سبھی اسیر ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر یہاں کیا شے ہاتھ آتی ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کو نیند نہ آ رہی ہو، اس کی زندگی بے سکون ہو، تو روپیہ پیسہ اور مال و دولت تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب آگے بڑھیے، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لبکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی وسعت زمین و آسمان اس کائنات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہ جنت کا طول و عرض کیا ہوگا اس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اونچے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسا کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے جو کیٹیگریز ہوں گی جنت کے اندر، اس میں کتنی وسعت ہوگی، کتنا فضل ہوگا۔ تو اس کو ہم مادی پیمانوں میں اس کو جو ہے کسی طرح کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ جنت عرضها كعرض السماء والارض، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان سب کو ملا لو، اس کی وسعت ایک طرف اور جنت کی وسعت ایک طرف۔ لیکن اصل شے جو میرے اور آپ کے غور کرنے کی ہے وہ مسابقت ہے جس کا ذکر کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں. مسابقت کا بھی ایک جذبہ ہے، آگے بڑھنا، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی طلب میں آگے بڑھنا، یہاں کا مال و دولت حاصل ہو جائے اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے. جبکہ قرآن حکیم جو ہمیں رستہ متعین کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسابقت کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کو اس رستے میں لگاؤ جو تمہاری اصل زندگی کو سنوار دے، جو آخرت کی زندگی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو تمہارے لیے وہاں جو ہے عیش ہے، آرام ہے، ہر وہ نعمت جس کا تم تصور کر سکتے ہو، بلکہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں فراہم کر دے گا. حضور کے وہ الفاظ ہیں نا کہ جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں. الفاظ آپ کے ختم ہو جائیں گے لیکن جنت کی نعمتوں کا جو بھی ایک تلذذ ہے اس کا معاملہ نہیں ہوگا، خاتمہ نہیں ہوگا. آنکھیں جو ہیں اس کی بھی تو ایک محدود ہے نا، محدودیت ہے، لیکن یہ کہ وہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں جو آج تک نہ کسی نے سوچی ہیں، نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ کسی نے سنی ہیں. ہاں الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. سورہ رحمان کا مطالعہ کر لیجیے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آپ کو الفاظ میں مل جائے گا، لیکن آیا وہ الفاظ جو ہے کفایت کریں گے اس نعمت کی جو اصل حقیقت ہے اس کو مبرہن کرنے کے لیے؟ تو مسابقت کا جذبہ جو ہے تمہارے اندر رہنا چاہیے، برقرار رہنا چاہیے. دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھنا، یہ نہیں کہ کندھا مار کے کسی کو پیچھے گرا دیا، بلکہ جسے آپ کہیے کہ بہت ہی صالح قسم کی مسابقت ہونی چاہیے کہ تمہارا اگر ایک مسلمان بھائی خیر میں اور نیکی میں اور سیرت و کردار میں تم سے آگے جا رہا ہے تو تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ تم اس تک پہنچو بلکہ اس سے بھی آگے نکل جاؤ. ایک وہ شے ہے جسے ہمارے ہاں حسد کہا جاتا ہے. یہ دنیاوی روپیہ پیسہ مال و دولت میں تو حسد ہوتا ہی ہے، لیکن بعض اوقات دین کے معاملے میں بھی حسد ہو جاتا ہے. دو سگے بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ دین میں بہت آگے جا رہا ہے اور دوسرے کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ آخر وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے نا، اس نے کتنا وقت دیا ہے دین کے لیے، وہ کس طرح آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کس طرح اس نے حرام اور حلال کی پابندی کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، اور تمہارا معاملہ اسے کہیں پیچھے ہے. تو ایک حسد کا جذبہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلا حسد جو ہوا تھا وہ حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا تھا. حابیل جو تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے، نیک تھے، عابد اور زاہد تھے. حضرت آدم ہی کے دونوں بیٹے ہیں نا، دونوں سگے بھائی ہیں. لیکن قابیل چونکہ پیچھے رہ گیا تھا اس معاملے میں، لہٰذا اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں گویا کہ میں بھی مستحق ہوں اللہ کی محبت کا اور اللہ کے جو ہے قرب کا. وہ جو قربانی پیش کی گئی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، اور وہی حاسدانہ ایک جذبہ تھا کہ جس کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن حکیم میں تفصیل سے وہ قصہ موجود ہے. تو یہ حسد کا معاملہ دنیاوی معاملے میں تو اکثر و بیشتر جو ہے، ویسے بھی حسد تو وہ شے ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسد جو ہے خود اس انسان کے لیے بھی سم قاتل ہے. وہ جل رہا ہے، بھن رہا ہے، حاسدانہ جذبات ہیں، کڑ رہا ہے اپنی محرومی کے اوپر جو ہے جسے آپ کہیے کہ نالا و شیون کر رہا ہے. اس نے اپنا جو ہے سب کچھ بگاڑ لیا، لیکن جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے اس کا کیا بگاڑا؟ ہاں نیکی کے معاملے میں حسد نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے آپ رشک کہیں گے کہ کوئی شخص نیکی میں آپ سے اگر آگے جا رہا ہے تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، حسد کا جذبہ نہیں بلکہ رشک کا جذبہ. اس کی سیرت و کردار اور اس کی نیکیوں کو آپ دیکھیے تو بڑی تحسین کے ساتھ دیکھیں، اس کی عزت اور قدر افزائی کیجیے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے جو ایک جذبہ محرکہ بنے گا آپ کو اس تک پہنچانے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو سرعت بھی کہتے ہیں نا، تیز نکل جانا، آگے بڑھ جانا. سارعوا بھی آیا لفظ قرآن میں، لب کو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرنی ہے تو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرو.
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز میں جو توجہ دلائی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا وہ بھائی تو اس سے محروم ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان ہے، اپنی ذاتی سواری موجود ہے، ٹھیک ہے اونچ نیچ ہر شخص کی زندگی کے اندر آتی رہتی ہے، میرے لیکن دوسرے مسلمان بھائی جو ہے کتنے پیچھے ہیں۔ اس کے پاس تو شاید سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں کہ کوئی موٹر سائیکل ہی لے لے، پھر دنیاوی نعمتیں اسے وہ حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو جسے آپ کہیے یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم کہیں گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ چند دنوں کے لیے آپ کی بینائی اگر سلب کر لی جائے تو کیا بیتے گی، آپ تصور تو کیجئے۔ بڑا خوبصورت ایک واقعہ جو ہے پچھلے دنوں واٹس ایپ ہی ایسا ذریعہ بنتا ہے کہ جس سے یہ چیزیں شیئر بھی ہو جاتی ہیں، بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص کہیں بیمار پڑ گیا اور اس کی لنگز کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ آکسیجن سیچوریشن جو ہے اس کے بلڈ کی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، تو ہاسپٹل میں داخل ہوا اور وہ جو آکسیجن اسے سپلائی کی گئی تو 1 مہینے وہ مسلسل آکسیجن پر رہا، اور آکسیجن کا جو بل آیا اس نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ اسے معلوم تھا، اس لیے کہ زندگی وہ تو مستلزم ہے نا اس آکسیجن کی سپلائی پر۔ اور اس کے بعد جب اسے خیال ہوا کہ میں 80 سال 70 سال اس فضا سے آکسیجن بالکل فری آف کاسٹ لیتا رہا، تو وہ شے جو ہمارے لیے لازمہ حیات ہے، جو گویا کہ زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، وہ ہمیں فری آف کاسٹ مل رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ چلیے یہ چیز تو وہ ہے نا جو آپ خارج سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن اپنے اوپر غور کیجئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو شکر گزاری پیدا ہونا ان نعمتوں پر جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں آپ اس دنیا میں، یہ معراج ہے، سراپا تشکر۔ یہی وجہ کہ یہ جو 2 کلمات ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو کتنے محبوب ہیں۔ ایک تو وہ تسبیح ہوتی ہے سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، اب نہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن 33 کی گنتی چونکہ پوری کرنی ہے تو اس قسم کی تسبیح تو اللہ تعالیٰ شاید ممکن ہے کہ انسان کو واپس لوٹا دے۔ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا کہ اس شخص کے منہ پر دے ماری جائے گی، جس میں وہ سبحان اللہ کے لفظ ہی پورا نہیں کر رہا، سبحان 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 سبحان، یہ بھی گویا کہ ایک انداز ہے نا بات سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اگر انسان کے قلب کی گہرائیوں سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اس کا جسے آپ کہیے کہ رواں جو ہے اللہ کے سامنے احساس تشکر سے جو ہے سرنگوں ہو، تو وہ ہے اصل میں کیفیت۔ تو دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، اور دین کے اعتبار سے اس پر نظر رکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا ہو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے وہ جو تو عام کہا جاتا ہے، عام طور پر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک حکایت جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ اس میں صداقت کس درجے کی ہے، لیکن چونکہ یہ انتہائی زہد اور تقوی کی حامل خاتون تھی اور لذات دنیاوی سے بالکل کنارہ کش، اور اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اسی کے اندر جو ہے دن رات بیت رہے ہیں، تو کئی شدت جذبات میں ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں لوٹا لے کر جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک شمع لے کر گھر سے نکلی۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں صداقت کتنی ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا عام ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات نے سنا ہوگا۔ رستے میں کسی نے سوال کر لیا، رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں جو پانی ہے اس سے میں جہنم کو سرد کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں ایک مشعل ہے جو روشن ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اس سے میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ اب حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے، کوئی عام انسان سوچے
تو ایک مرتبہ تو وہ کانپ جائے گا کہ کیا الفاظ ہیں. وہ جنت اور جہنم جو ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن میں 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ موجود. تو میں تو نکلی ہوں جنت کو آگ لگانے کے لیے اور جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس پر کسی نے سوال کیا کیوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا جو اصل میں جسے فہو المطلوب کہتے ہیں نا، جو اس حکایت کا اصل بات تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کو صرف ایک معبود اور رب اور خالق ہونے کے اعتبار سے اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہ کی جائے. اب حالانکہ ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے جو بات بالکل واضح طور پر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کر رہے ہیں اللہ سے اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، تو جنت کا حصول کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو کوئی بہت اعلیٰ مقصد سے کوئی نچلے درجے کی بات ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت پہلے ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تمہاری جو بھی کوتاہیاں تھی، جو بھی گناہ تھے، فسق و فجور تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پاک کر دے اور وہ جنت تمہیں حاصل ہو جائے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورہ آل عمران میں فرمایا گیا جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، دیکھیے جہنم کی آگ سے بچنے کو مقدم کیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ ہے اصل میں کامیاب شخص. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، تیرے عتاب سے، اور وہ جہنم کی آگ ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رضا کا اور جنت کا. تو جنت کا حصول ایک مقصد ہے، اور اصل میں یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. پھر نوٹ کیجئے یہ صرف قولی ایمان کی بات نہیں ہو رہی. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ان ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنا. تو یہ جنت تو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ صرف قولی ایمان نہیں تھا، ورنہ یہ قولی ایمان تو منافقین کو بھی حاصل ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ منافقین کا جو طبقہ ہے تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جھونکا جائے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہاں نوٹ کیجئے فضل اللہ، یہ جنت کا مل جانا اللہ کا فضل. ذرا آپ اس کا تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، تو کسی بھی نیک کام کی انسان کو توفیق حاصل ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ نے اپنا وقت جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں گزارا ہے، قرآن پر کوئی غور و فکر کیا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے، دین سیکھا ہے، یہ توفیق کس نے دی آپ کو؟ یہ اللہ نے دی ہے. ہاں طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے، ارادہ آپ کا ہونا چاہیے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو صرف طالب ہوتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اس دنیا ہی کی زندگی کا، اللہ تعالیٰ یہاں سے دے دیتا ہے انہیں. جو اللہ کے نزدیک جھاڑ جکاڑ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں. حرام مال کے اوپر جو بھی عیاشی کر لیں ان کے لیے تو نعمت ہے نا. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہ، دیکھیے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اس عاجلہ کے جو طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جو شخص بھی مرید ہوتا ہے، مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا. کس کا ارادہ کرنے والا؟ آخرت کا، جنت کا.
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس کے بعد صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے راتوں کو جاگا بھی ہے، محنت بھی کی ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، لگایا ہے، جہاد بالمال جہاد بالنفس بھی کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو یہاں فرمایا گیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ جنت اللہ نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، پھر تازہ کر لیجئے۔ کوئی شخص بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جسے اللہ کی رحمت ہی جس کی دستگیری فرما لے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ اگر ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہو گزرے، ایسے ایسے انہوں نے جیسے زہد اور تقویٰ کی وہ مثالیں کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ کے سر سے ٹوپی جو ہے اتر جائے، اتنی بلند مثالیں، انبیاء رسول۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، آپ کا فرمایا ہوا ہے، گفتہ اللہ بود، جو محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصل میں اللہ کا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر آپ نے فرمایا تو بالکل سچ ہے کہ کوئی شخص مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں نہ لے لے۔ تو کسی نے سوال کیا حضور سے، کیا حضور آپ کا بھی یہی بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں جس کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی معاملہ یہی ہے، جب تک کہ اللہ کی رحمت ہی اسی کا سایہ مجھے حاصل نہیں ہوگا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جنت میں داخلے کے لیے اچھی سیرت اور کردار اور نیک اعمال ہیں نا جو پری ریکویزٹ ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ان نیک اعمال کی۔ تو بات بالکل دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہو گئی کہ صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ نیک عمل بھی اللہ کی رحمت کا ظہور تھا۔ اللہ نے حیات آپ کے لیے جو ہے وہ سازگار کر دی، آپ کے اندر ارادے کو اتنی پختگی عطا فرما دی کہ دنیاوی لالچ اور یہاں کے مفادات جو ہے آپ کے اس پائے ثبات کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اب یہ دیکھیے ایمان کی گہرائی، سورہ تغابن ہمارے اسی سلسلہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان 10 مدنی صورتوں میں سے 5 مدنی صورتیں وہ ہیں جو اس منتخب نصاب میں شامل ہیں جو مرتب کیا تھا والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سورہ حدید اس میں شامل ہے، سورہ صف اس میں شامل ہے، سورہ جمعہ اس میں شامل ہے، سورہ منافقون اس میں شامل ہے، سورہ تغابن اس میں شامل ہے۔ تو اگلی صورتیں جو مدنی صورتیں اس میں بھی آ جائے گا یہ مضمون۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ ہے اصل میں انسان کا یقین اور اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس کا کلائمیکس، کہ بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی کوئی اس کے انسان کے اوپر کوئی بپتا ہو چکی ہو، اسے یقین ہو اس بات کا کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں ہوا۔ اس مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ راضی برضائے رب، اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ انسان تو چیختا ہے، چلاتا ہے، آؤ فغاں کرتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں اگر اس وقت یہ کر لیتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ یہی منطقی دلیلیں ہیں نا جو انسان کے پاس ہیں۔ ہاں اے فلک کے پیر جوا تھا ابھی عارف، کیا بے تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ اگر گالیاں دی جا رہی ہیں فلک کے ناہنجار کو دی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں، آپ اگر کوئی نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
سورۃ تغابن میں یہ مضمون جو ہے آیا تھا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی تم پر، نہ ہوتی ہے نہ ہوگی جب تک کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اصابہ یصیبو آتا ہے کسی شے کا انسان پر آ جانا، مصیبت بھی آتی ہے اسے مصیبت کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اچھی شے جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے، خوشی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا ظہور ہے، یہ بھی اصابہ یصیبو ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا ما اصابک من حسنۃ، وہاں بھی اصابہ کا لفظ آیا۔ اگر کوئی شے تم پر واقع ہوتی ہے، نیکی، بھلائی، خوشحالی ہے، بہت کچھ ہے، نعمت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، امنگیں آرزوئیں ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حسنہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہاں تمہارے اوپر اگر کوئی آزمائش اور کوئی امتحان، کوئی تکلیف، مصیبت، بیماری آتی ہے، ہوتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں اصل سبب تم خود ہوتے ہو۔ تمہارے اپنے بدعمالیاں ہیں، بدعہدیاں ہیں، سیرت ہے، کردار ہے۔ جیسا کہ سورہ میں فرمایا گیا کہ تم پر جو کچھ بھی آتا ہے، ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے اوپر اس وبال کی شکل میں یا اس مصیبت اور اس بیماری کی شکل میں اللہ نے مسلط کر دی۔ تجزیہ کریں گے تو بات یہ سامنے آئے گی۔ لیکن جو شے بھی تم پر وارد ہو رہی ہے، ما اصابک، جو یہاں فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی طوفان ہے، سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی سرخ آندھی چلنے لگی، ایسی باتیں سرسر چلی کہ آپ کی پوری کھیتی جو ہے وہ بالکل جل کر بھسم ہو گئی، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ سیلاب آیا کہ جو پورے کے پورے شہروں کو بہا کر لے گیا، یا تمہاری اپنی جانوں پر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی نقصان ہے، کچھ ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ موجود ہوتی ہے ایک نوشتے میں، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے معاملہ جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کو جو سمجھنا بھی آسان کام نہیں۔ اور بعض روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث و نزاع کو جو ہے منع فرمایا، اس لیے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اگر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ تم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ شیطان تو یہی دلائل انسان کو سکھاتا ہے نا۔ ہر شے اگر لکھی ہوئی ہے، اگر میری روزی لکھ دی گئی ہے پہلے، تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے اس سے بڑا شیطانی خیال کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن انسان جو ہے نطفے کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر 40 دن جو ہے وہ علقہ کی شکل میں، 40 دن مضغہ کی شکل میں۔ جب 120 دن مکمل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ روح جو ہے اس جسد خاکی کے ساتھ جو ہے ملحق کر دی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، زندگی میں کیا اتار و چڑھاؤ آئیں گے، پھر یہ کہ آیا یہ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ یہ تمام چیزیں لکھ دی گئی۔ اب اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جی تمام چیزیں تو پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے، تو مجھے محنت کرنے کا کیا فائدہ، ہاتھ پاؤں ڈال کر انسان بیٹھ جائے۔ ایک واقعہ سیرت کا جو ہے موجود ہے کہ جس میں ایک نوجوان کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی تھی، وہ سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور دلیل ان کے پاس یہ اللہ نے لکھ دی ہے میرے لیے جو روزی وہ مجھے مل کر رہے گی، تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ حضور نے بلا کر اسے ڈانٹا کہ یہ کہا اللہ نے لکھا کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو تمہیں ملے گا۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن تم مجبور نہیں ہو، تمہیں کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہوگا وہی کچھ جو اللہ کے علم قدیم میں ہے، جو اس نوشتے میں لکھا ہوا موجود ہے، لیکن محنت کرنا، کوشش کرنا، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا آگے بڑھنا، یہ آپ پر لازم ہے۔ کوئی شخص اگر بیمار ہو گیا، وہ سمجھے کہ یہ دوا جو ہے شفا وہ ان دوائیوں میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے اذن میں ہے، اور کسی قسم کی دوائی وہ استعمال نہ کرے، ادویات کا سہارا نہ لے، یا سرجن نے اگر اسے فرض کی یہ مشورہ دیا ہے سرجری کا،
اس سے پہلو تہی کرے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ مجھے مل جائے گا، اگر موت ہوگی تو موت ہو جائے گی. تو یہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. وہ جو پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو مائیں اپنے بیمار بچے کو جب دوا پلاتی تھی تو یا اللہ یا شافی یا کافی، شفا اللہ کے پاس ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جو میں اختیار کر رہی ہوں. اور یہ سنت ہے، مسنون ہے، ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہاں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے ہی ہیں جو دن رات کی محنت کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. کتنے ہیں کہ جو ابھی محنت جنہوں نے ابھی شروع ہی کی اور کامیابی جو ہے گویا کہ آغوش وا ان کا منتظر ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے تمام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ظہور پذیر ہو اس نوشتے میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے. 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، 2008 کا زلزلہ تھا، آپ کو معلوم ہے لاکھوں انسان اس میں تلف ہوئے تھے. اللہ کے علم میں تھا. ہاں وہ کتنے عرصے بعد لکل اجل کتاب جو کہا گیا نا کہ اللہ نے جو شے لکھ دی ہے وہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر، اس میں جبر نہیں ہے، لیکن جو وقت معین ہے اسی موقع کے اوپر وہ منصر شہود میں آئے گی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اب ہماری عقل چاہے اس میں بالکل جو ہے جواب دے جائے کہ اس کی کوئی توجیہ سامنے نہ ہو، لیکن ایمان یہی ہے ہمارا. ایمان بالقدر، جو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا، جو تقدیر ہے، جو قدر متعین کر دی، اس پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کے اس نوشتے میں لکھی ہوئی موجود ہے اور وہ نہ لحظہ بھر جو ہے اس میں کوئی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. تم تو سمجھتے ہوگے کہ اتنے عرب انسان اور ان کی زندگی اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کا پورا ڈیٹا پہلے سے لکھا ہوا ہونا، اور وہ کھربوں انسان جو گزر چکے، ان کی زندگی کے نشیب و افراز، ان کی زندگی کے ایونٹس، ان کی بیماریاں، یہ تمام چیزیں، یہ شاید بہت مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی صفات کو جو ایک تمہارا محدود تصور ہے اس میں اگر تم ناپنے لگے تو پھر تو ظاہر ہے معرفت سے تو کہیں دور چلے جاؤ گے نا. اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اس صفات کی بنیاد پر جو لامحدود ہیں، جن کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. ان ذالک علی اللہ یسیر. کھربوں انسانوں کا میدان حشر میں جمع ہونا اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے نصب ہونا، عدالت خداوندی کا کٹہرا جو ہے وہ لگنا، ہر شخص سے سوال کیا جانا، ہماری کیلکولیشن تو وہاں جا کر بالکل فیل ہو جاتی ہیں. لیکن قرآن حکیم ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ تمہارے اس محدود عقل کی گرفت میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے عقل کے پیمانوں پر اگر تولنے لگو گے تو پھر شرک کی وادیوں میں نکل جاؤ گے. ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو شے تم سے جاتی رہے اس پر کوئی افسوس نہ کرو. یہ تعسف ہے نا انسان کے اندر، ایک افسوس، فرسٹریشن، مایوسی. جب تک وہ نعمت ہمیں حاصل رہی رب کا شکر ادا کیا ہی نہیں. ہمارا سانس چل رہا ہے بہت باقاعدگی کے ساتھ، احساس ہی نہیں کہ کتنا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پھیپھڑے، ہمارا واسکولر سسٹم، ہمارے جسم کے تمام نظام بالکل متحد یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہوتا. ان ہزاروں نہیں لاکھوں فنکشن میں سے ایک فنکشن بھی ذرا کوئی ڈیریل ہو جائے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. تب محسوس ہوتا ہے جو بھی نعمتیں اللہ کی ہمیں حاصل ہیں جب وہ سلب کر لی جاتی ہیں تو پھر تعسف ہے، پھر فرسٹریشنز بھی ہے، شدید ڈپریشن میں بھی چلے جائیں گے. پھر اسی فلک کے کج رفتار کو جو ہے وہ گالیاں بھی بکنے لگیں گے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اس کے ساتھ بھی، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟
اسی کا جواب آپ حاصل کرتے رہیے ساری زندگی، اور اسی کے اندر اپنے آپ کو جل بھن کر جو ہے وہ بالکل سیاہ کوئلہ بنا لیجئے. کیا بگاڑ سکتے ہیں اللہ کا؟ تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ایمان کے جو جسے آپ کہیے مزبرات ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو شے آپ سے چھن جائے، سلب کر لی جائے، آپ سے جاتی رہے، ایک قدرتی ملال ہے، ایک طبعی قسم کا تعصف ہے، وہ ہر شخص کو ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب ایک بیٹے قاسم یا طاہر جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. کیا حضور کو صدمہ نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن الفاظ کیا جو ملتے ہیں، اے رب اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں. یہ ایمان کا معراج ہے کہ انسان پر کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے لیکن اسے اطمینان ہو اس بات کا کہ میرے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس پر بالکل ہی مایوس ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ جو قرآن میں کہا گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی آزمائش ہے، اس کی طرف سے امتحان ہے کہ فلاں نعمت جو تمہیں اتنے عرصے فری آف کاسٹ حاصل رہی، وہ اگر تم سے سلب کر لی جائے. خاص طور پر صحت کا میں اگر ذکر کروں تو صحت وہ نعمت ہے کہ جب تک حاصل ہے ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. فری آف کاسٹ آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں. آپ کے قوا جو ہے وہ پوری طرح کام بھی کر رہے ہیں، ذہانت بھی ہے، فطانت بھی، پلاننگ ہو رہی ہے، کاروبار آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی اگر وقت جو ہے کہیں کم ہو جائے یا سلب کر لیا جائے تو اب وہ فرسٹریٹڈ ہے، بالکل مایوس بیٹھ گئے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ جو پینڈولم ہے نا کہ کوئی شے مل گئی، روپیہ پیسہ، اس دنیا میں کوئی عزت، یہاں کی شہرت، تو اپنے آپے سے باہر ہو گئے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. اور اسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی تکبر اور گھمنڈ ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. شیطان کے اندر بھی تو یہی گھمنڈ تھا نا، یہی تکبر تھا، غرور تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو نے مجھے جو ہے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. آگ بڑی لطیف شے ہے، اور آدم کو جو ہے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. من صلصال من حمیم مسنون، جو سن گیا تھا، جو متعفن ہو چکا تھا، لیسدار ہو چکا تھا، چپچپاتا ہوا گارا، اس سے آدم کی تخلیق ہوئی. تو میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا. تکبر پیدا ہوا. تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. فرح کہتے ہیں خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا. وہ قارون کا جو کردار ہے، لا تفرح، یہ تمہیں جو مال و دولت، جو قارون کسی دولت ہمارے ہاں تو ضرب المثل بن گئی نا، یہ جو تمہیں حاصل ہو گئی جس کی وجہ سے تم اپنے آپے سے باہر ہو رہے ہو. ایک تو ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے پھولے نہ سمانا، چلیے اس کے اندر تو پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ آ گیا، لیکن اپنے آپے سے باہر ہو جانا اور غرور اور گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جانا. تو یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں، کوئی شے سلب کر لی جائے، چھن جائے، تو اس میں انسان کی افسوس، تعسف، ملال، رنجیدگی، فرسٹریشن، ڈپریشن. اور کوئی شے اگر آپ کو مل جائے تو اس میں صرف آغاز میں تو چلیے خوشی ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، لیکن شیطان نے پھر اندر جو ہے وہ دھونکنے کی طرح جو ہے وہ پھر جذبات کو، نہیں میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، فلاں وقت جو میں نے یہ بر وقت فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے آج جو ہے اللہ کی رحمت. کہنے کو وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ ہی کی رحمت ہے، لیکن اس کا ایٹیجیوڈ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. اگر لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے اس بنیاد پر کہ تمہیں بہت کچھ حاصل ہو گیا تو یہ تباہی اور ہلاکت ہے، قارونیت ہے نا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اللہ تعالیٰ تو قطعاً پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو اترانے والے ہو. مختال، خیل اصل میں وہ گھوڑے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور خاص طور پر گھوڑوں کے اندر ایک کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ گویا کہ ایک محاورہ استعمال ہوا، فلاں شخص کی گردن بڑی اکڑی ہوئی ہے، گویا کہ اس گھوڑے کی طرح ہے جو اپنی ایک خاص بیماری کی وجہ سے اب اس کی گردن جو ہے بالکل اکڑ گئی اور ادھر ادھر نہیں دیکھ پاتا. یہی معاملہ کسی مغرور انسان کا بھی ہوتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی شخص آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا تو صرف یہ نہیں کہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف، بلکہ پورے جسم کو اس کی طرف جو ہے وہ حضور منعطف کر لیتے تھے۔ تو خیل اصل میں وہ ہے جو انسان کے اندر وہ خناس پیدا ہو اور اس کی گردن اکڑ جائے۔ لا يحب كل مختال فخور، اور جتلائی دلانے والا، مفاخرت کرنے والا، میں اعلیٰ نسل سے ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حقیر ہیں، گھٹیا ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، صرف ترجمہ کر لیجئے، وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بخل کا مفہوم صرف روپے پیسے کے اندر بخیلی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص بھی اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لے گا، جو شخص بھی بخل سے کام لے گا، اگر آپ امیڈیٹ ڈفرنس دیکھیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے تو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ یہاں یہ 24 آیات اس سورہ مبارکہ کی مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائے کہ جو یہ آیات ہم جس کو سمجھ رہے ہیں اس سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔